اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی تعلیم کا۔ خلق السماوات والارض بالحق، اب ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر بھی کر دیا۔ کیسی عمدہ تعلیم ہے قرآن مجید کی کہ زمین و آسمان کی ایک ایک شے کو کھنگال کر دیکھ لو۔ ڈاکٹر صاحبان بیٹھے ہیں، یہ پروفیسر صاحب بیٹھے ہیں جو اپنے شعبے کے ماہر ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ ایک جسم انسانی کو ہی دیکھنے لگتے ہیں، ایک حصے پر ہی الماریاں کتابوں کی بھر گئی، ابھی حصہ نہیں پورا، وہ کان ہے، دل ہے، سارے حیران۔ کوئی ایک پتے پر ہی باٹنی کا پروفیسر لگا ہوا، تو اللہ پاک فرماتا کہیں تمہیں کوئی فضول بات نظر آتی بے مقصد جس کی کوئی غرض اور غایت نہ ہو، ایک ذرہ بھی نہیں ملے گا۔ جو تم سمجھ لو کہ یہ فضول ہے وہ بھی اب تمہارے علم کی ابھی کوتاہی ہے۔ وقت آئے گا کہ تم خود مانو گے کہ یہاں کوئی چیز فضول نہیں ہے، بے مقصد نہیں، ہر چیز کا مقصد ہے۔ تو جب ہر شے با مقصد ہے، چھوٹی سے چھوٹی، تو یہ زمین و آسمان کا اتنا بڑا کارخانہ کھیل ہے؟ یہ بے مقصد یہ کہ یوں ہی چلتا رہے گا یا اسی طرح ختم ہو جائے گا، اور یہاں نیکی اور بدیاں کرنے والے جو ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا؟ کیا کیسی بےہودہ بات کر رہے؟ ایک ایک جز با مقصد ہے اور کل جو ہے یہ لا یعنی فضول ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، یہ جو بات قرآن مجید میں آتی ہے کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، بہت جگہ آتی ہے۔ حق کا ایک معنی مقصد ہے، یہ ذرا بھی یہاں کوئی چیز فضول نہیں ہے، ہر شے کی ایک غایت ہے، مقصد ہے، غرض ہے جس کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ اس لیے انسان بھی ایک مقصد کے لیے دنیا میں آیا، اور یہاں پھر وہی بات دہرائی جو پہلے تھی نا، تعالی عما یشرکون، کہ جو تم شرک کرتے ہو اللہ اس سے بہت بلند ہے۔ یہاں قیامت کے ساتھ بھی یہ ضروری ہے، اگر قیامت مانے اور ساتھ شرک کرے، یقین جانو اس سے بہتر ہے کہ وہ قیامت کو نہ مانے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ دنیا ٹھیک کرنی ہے، دکھ رہا ہے حساب کتاب ہوگا، اور بعد میں یہی ہوگا فیصلے کا وقت آئے کہ حضرت صاحب کھڑے ہوگا، جو جی چاہے جی، اکانوے ارب بھی کھایا تو کوئی بات نہیں، مفاہمتی آرڈیننس چھوڑو اس کو، کیا فائدہ ہے ایسی آخرت کا، ایسی عدالت مذاق کے ساتھ کیا ہے؟ اس لیے اللہ یہاں بھی رد کرتا ہے کہ اگر تم آخرت کو مانو گے اور ساتھ شرک کرو گے، کہ بہت سے بزرگ ہیں جو وہاں فیصلے میں دخل دیں گے، تو اس عدالت کے پلے کیا رہا گا؟ کیا میں انصاف کروں گا؟ تعالی عما یشرکون، چھوڑ دو ان گپوں کو، ان باتوں سے جان چھڑاؤ، فیصلہ تنہا میں کروں گا۔ اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں جہاں جہاں سفارش کا ذکر ہے نا قرآن مجید میں، اذن کا آیا کہ اجازت سے ذکر، وہاں ساتھ ہی یہ بات ضرور دہرائی ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تو ان کا آگا پیچھا جانتا ہے جو پیش ہوئے۔ یہ کیا جانتے ہیں بزرگ؟ ان کو میں چھٹی دے دوں یہ سارا تلپڑ کر دیں گے نظام، عدالت ہی ساری ماحول بن جائے گی۔ یہ کچھ نہیں جانتے، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا، ان کو جو میں بتاتا ہوں تھوڑا بہت وہ پتہ، یہ کون سا اضافہ میرے علم میں کریں گے کہ اللہ تجھے نہیں خبر، ہم بتا رہے ہیں اس غریب کے ساتھ یہ سلوک کر، کیا کریں گے؟ اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں قرآن مجید میں جو شفاعت ہے یا سفارش، وہ دنیا والی سفارش نہیں۔ میں نے کئی بار عرض کیا کہ وہاں تو خود اللہ اپنے سامنے سفارش کر رہا، اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے للہ شفاعت جمیعا، وہ تو آپ کو دھوکہ لگ رہا ہے، شفاعت تو میں کروں، میں بخشنا چاہتا ہوں اس کو، میں اس بندے کو اشارہ کر دیتا ہوں تم اس کے لیے کہہ دو، جس کو میں نہیں بخشنا چاہتا کوئی میرا نہیں اٹھ کر بات کر، لا یتکلمون، وہ بول ہی نہیں سکیں گے نبی، میری اجازت لیں گے، اجازت میں ان کو ہی دوں گا جن کو میں جانتا ہوں کہ جو کچھ بھی تھا اس کا کیس جو ہے معافی کے قابل ہے، اس نے توبہ کی، محنت ماجرہ کیا، کچھ نہ کوئی کوتاہیاں اپنی پوری کی ہیں، ورنہ ایسا اندھیر نہیں ہوگا کہ ایک آدمی سلا کے لائے کر لوگ اٹھ کر اس کو چھڑا دے، یہ تو پھر ساری بربادی ہو جائے۔ پھر تو اس کارخانے کا واقعی یہی نتیجہ نکلے گا کہ فضول ہی تھا کھیل یہ سارا، یہاں قتل ہوتے رہے، کوئی مرتے رہے، کوئی مارتے رہے، آخر میں نتیجہ کچھ بھی نہ نکلا۔ فرمایا اس سے زیادہ بے مقصدیت کیا ہے؟ پھر یہ دنیا حق کے ساتھ کیا پیدا ہو، کیا مقصد نکلا اس کا؟ تعالی عما یشرکون، جو تم اس کے ساتھ شرک کرتے ہو اللہ کی شان کے یہ لائق نہیں بات، اللہ کو ماننا تو ان چیزوں کو چھوڑو۔ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اب میری آپ کی بات کی، اور یہاں جو انسان ہے کوئی وہ انسان ہے جو شرک کر رہا ہے، کہیں قرآن مجید میں بات عام نہیں آتی، مگر وہ انسان کو جب برا کہا جائے برے انسان ہی مراد ہوتے، آگا پیچھا بتا دیتا۔ یہاں بھی ان کی بات ہے جو پیدا اللہ کے حکم سے ہوئے، ایک قطرے سے ہوئے، مگر جب بالغ ہوئے اللہ نے عقل و شعور بخشا، بڑے بڑے فرسی دانشور بن گئے تو اللہ کے منہ آ گئے، بجائے ماننے کے جھگڑے کرنے لگے کہ اللہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ کہتا میرے بارے میں جھگڑے شروع کر دیے نامرادوں نے کہ کوئی بنانے والا ہی، میرا پیدا کیا ہوا ایک پانی کی بوند میرے منہ آ گیا، اور آخرت کا انکار کرنے لگا کہ اذا متنا وکنا ترابا ذالک رجم، بھائی جب مٹی ہو جائیں گے بڑا یہ کوئی ماننے کی بات ہے کہ زندہ؟ فرمایا ایسا نامراد خصیم مبین، جگرالو بن گیا، سوچا نا کہ ایک مٹی کے ذرے میں یہ عقل و سمجھ کس نے پیدا، یہ دانشوری اور یہ فلسفہ جو تیرے اندر آ گیا کس نے دیا؟
اس لیے یقین جانیں، میں تو جیسے فرائی صاحب رحمۃ اللہ نے کہا، جب اللہ کا انکار بندہ کرتا اس وقت بھی اقرار کر رہا ہوتا، بیوقوف سمجھتا نہیں اقرار کس بنا پر کر رہا کہ یہ عقل مجھے یہ سمجھاتی کہ اللہ نہیں، یہ عقل کس نے نہیں، کہاں سے آئی؟ اور ہر آدمی راگا یہ سوچنے سمجھنے کی جو طاقت ملی ہے انسان کو، یہ مٹی میں اس کا کوئی نشان ملتا؟ اگر اس کے ذرے ملے ہوتے سارا یہ ایک ہی جیسی ہوتی؟ نہیں، یہ کوئی آٹومیٹک شے نہیں، ایسی آزاد شے جس سے آدمی جو چاہے فیصلے کر۔ یہ خود جو ترازو ملا ہے، ترازو بتا رہا کہ جس نے یار یہ ہم جاتے ہیں بازار میں کہتے ہیں یہ صحیح توڑ رہا، کیوں؟ سرکاری بار سے توڑ رہا، تو سرکاری بار جو اندر لگا دیا کہ یہ کس نے لگایا؟ اگر وہ خود صاحب عقل نہیں، علم کا عاشق نہیں، باطل سے نفرت نہیں کرتا، چل جس کو بھی تو باطل سمجھتا کچھ نہ کچھ ہے جن کو غلط سمجھتا کن، یہ صحیح غلط کی تمیز کس نے رکھ دی؟ تو اللہ کہتا ہے کہ انسان کو ہم نے ایک بوند سے بنایا، مگر اب اس کمبخت کا حال یہ ہے کہ نہ یہ میرا شکر گزار ہوتا، نہ میرے سامنے جھکتا ہے، جگڑا